صرف 8 دن کی انیمون اور 22 سالہ کرسٹینا کی زندگی ایک المیے میں بدل گئی۔ 9 انچ پانی، جلتا کیبن، مشکوک خطوط اور قیمتی انگوٹھی غائب۔ یہ حادثہ تھا یا سوچ سمجھ کر کیا گیا قتل؟ السلام علیکم، میں ہوں ملک ہاشم۔ آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک اور سنسنی خیز سچی کہانی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ 1947 کی بات ہے۔ انٹاریو کے ایک چھوٹے سے شہر میمیکو میں ایک 22 سالہ لڑکی کرسٹینا موکون ایک مقامی بینک میں کام کرتی تھی۔ وہ ایک سیدھی سادی اور ذمہ دار لڑکی تھی، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس پرسکون لڑکی کی ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ 12 مئی کو اچانک خبر ملتی ہے کہ کرسٹینا نے 26 سالہ سابق فوجی جیک کیٹلول کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی ہے۔ کیونکہ جوڑے کو خدشہ تھا کہ کرسٹینا کا خاندان اس شادی کو روکنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس شادی میں سب سے بڑا جیک کے دوست رونالڈ بیری کا تھا۔ یہ تینوں چند دن اس 5 کمروں کے کاٹیج میں گزارنے کا ارادہ رکھتے تھے جو رونالڈ بیری کی ملکیت تھا۔ کرسٹینا کا خاندان جیک کو ناپسند کرتا تھا اور اس کے قریبی دوست رونالڈ بیری کو تو اس سے بھی زیادہ ناپسند کیا جاتا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ رونالڈ ہر جگہ جیک کے ساتھ موجود رہتا تھا، جہاں جیک جاتا وہ بھی وہی ہوتا۔ اسی وجہ سے یہ جوڑا اس کے بغیر کہیں نہیں جا پاتا تھا۔ کرسٹینا کو اس صورتحال پر شدید خدشات تھے۔ اس نے ایک بار اپنی ایک دوست سے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اگر اس نے جیک سے شادی کی تو اس کے ساتھ رونالڈ بھی ملے گا۔ 17 مئی 1947 کو یہ تینوں ایک ایسی منزل کی طرف روانہ ہوئے جہاں سے واپسی کا راستہ صرف ایک ہی شخص کے ہاتھ میں تھا، وہ تھا رونالڈ۔ ان کا منزل تھی سیورم فالز کے گھنے جنگلات میں چھپا ہوا رونالڈ کا ایک دور دراز کاٹیج۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، ایک ایسی جگہ جہاں پہنچنے کا واحد راستہ ایک چھوٹی سی کشتی تھی، جہاں میلوں تک کوئی دوسرا انسان موجود نہیں تھا اور فون کی سہولت بھی میسر نہیں تھی۔ وہاں صرف 3 لوگ تھے، ایک نوجوان دلہن، اس کا شوہر اور وہ دوست جو شاید اس رشتے میں کبھی تھا ہی نہیں۔ کیبن میں پہنچتے ہی کرسٹینا کی شخصیت جیسے کہیں کھو گئی۔ وہاں موجود لوگوں اور بعد میں ملنے والے ثبوتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں کرسٹینا ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ وہ گھنٹوں خاموش رہتی، اس کی نظریں دیواروں کے کسی نامعلوم نقطے پر جمی رہتی اور پھر اچانک وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگتی۔ لیکن وہاں وہ کیا رہا تھا؟ رپورٹس بتاتی ہے کہ ان دیواروں کے پیچھے ایک نہایت خطرناک نفسیاتی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ رونالڈ بیری مسلسل کرسٹینا کی کانوں میں زہر گھول رہا تھا۔ وہ اسے بار بار بتاتا کہ جیک تم سے محبت نہیں کرتا، جیک نے تم سے شادی صرف مجبوری میں کی ہے۔ سوچئے، ایک لڑکی جس نے محبت میں اپنا گھر بار چھوڑا، یہ سن کر اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ لیکن اب وہ ایک ایسی جگہ قید تھی جہاں اس کا شوہر خاموش تھا اور شوہر کا دوست اسے ذہنی طور پر توڑ رہا تھا۔ یہ ہنی مون نہیں تھا، یہ ایک ذہنی اذیت گاہ تھی جس کا پہلا شکار کرسٹینا کا سکون تھا اور اگلا شکار وہ خود۔ 20 مئی 1947 کی دوپہر عام لگ رہی تھی۔ سیورم فالز کے اس الگ تلگ علاقے میں جہاں رونالڈ بیری کا چھوٹا سا کیبن واقع تھا، ماحول پرسکون تھا، لیکن کیبن کی دیواروں کے پیچھے ایک خطرناک واقعہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک کچن میں آگ بھڑک اٹھی۔ کونے سے اٹھنے والی چنگاری نے خشک لکڑی کے تختوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شعلے دیواروں پر رینگنے لگے اور چھت سے پگھلتا ہوا گوند آگ کے قطروں کی صورت میں ٹپکنے لگا۔ کالا دھواں کیبن کے ہر کونے میں سرایت کر گئی۔ رونالڈ کے مطابق وہ اس وقت باہر تھا اور جب آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے تو آمتا ہوا اندر داخل ہوا۔ جیک زخمی حالت میں بے ہوش فرش پر پڑا تھا اور کرسٹینا وہاں ایک سائے کی طرح کھڑی تھی۔ شعلوں کی سرخ روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر خوف کے اثرات نہیں تھے، صرف آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی جو جیک کے بے ہوش اور لہو لہان جسم پر جم گئی تھی۔ رونالڈ نے بتایا کہ اس نے چیخ کر پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، لیکن کرسٹینا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس کھڑی رہی جیسے اسے کسی نے منجمد کر دیا ہو۔ جب تپش ناقابل برداشت ہو گئی اور دھواں سانس روکنے لگی، رونالڈ نے جیک کے بھاری جسم کو کندھوں پر اٹھایا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر گھاس پر لے گیا۔ وہ دوبارہ اندر جانے لگا تھا کہ کرسٹینا کو نکال سکے، لیکن آگ کی بلند دیوار نے اسے پیچھے دھکیل دیا اور کچن کی چھت زوردار دھماکے کے ساتھ نیچے گر گئی۔ کرسٹینا شعلوں کے پیچھے سے غائب ہو گئی۔ 1 گھنٹے کے اندر پورا لکڑی کا کیبن راکھ کے ڈھیر میں بدل گیا۔ رونالڈ بے ہوش جیک کو کشتی میں ڈال کر قریبی بوٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہوا اور کرسٹینا کو جلتی ہوئی راکھ کے پاس اکیلا چھوڑ دیا۔ اسی شام سورج ڈلنے کے بعد بوٹ ہاؤس کے مالک نے جلے ہوئے مکان سے تقریباً 150 فٹ دور نہر کے کنارے کرسٹینا کی لاش دیکھی۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کا ڈریسنگ گاؤن پہنا ہوا تھا، بائیں پہلو کے بل الٹی پڑی تھی، چہرہ نیچے تھا اور پاؤں ننگے تھے۔ پانی کی گہرائی صرف 9 انچ تھی۔ ایک صحت مند انسان کے لیے 9 انچ پانی میں ڈوب کر مرنا
تقریباً ناممکن ہے جب تک کہ وہ بے ہوش نہ ہو یا اسے زبردستی وہاں نہ رکھا گیا ہو۔ جب پولیس موقع پر پہنچی تو منظر بدل چکا تھا۔ مکان مکمل طور پر جل چکا تھا۔ ملبے میں ایسی کوئی چیز نہیں ملی جو جیک کے سر پر لگی گہری چوٹ کی وضاحت کر سکے۔ آگ نے تقریباً ہر ممکن ثبوت ختم کر دیا تھا۔ صرف ایک چیز محفوظ رہی، کرسٹینا کے ہاتھ سے لکھے خودکشی کے خطوط، جنہیں رونالڈ کے مطابق اس نے بچا لیا تھا۔ یہی نقطہ شک کو رونالڈ کی طرف لے گیا۔ گھر شعلوں میں گرا ہوا تھا، اس کا قریبی دوست بے ہوش پڑا تھا، دلہن لاپتہ تھی۔ ایسے حالات میں ایک سوال اٹھتا ہے، شدید گرمی اور افراتفری کے دوران رونالڈ نے جلتے ملبے میں داخل ہو کر کاغذ کے نازک ٹکڑے کیسے ڈھونڈ لیے؟ جو آگ بھاری فرنیچر اور مضبوط لکڑی کو راکھ بنا گئی، اس نے ان کاغذات کو کیوں نہیں جلایا؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا یہ خطوط پہلے ہی رونالڈ کے پاس موجود تھے؟ کیا یہ تحریریں کرسٹینا سے دباؤ میں لکھوائی گئی تھی تاکہ موت کو خودکشی کا رنگ دیا جا سکے؟ تفتیش کے آغاز میں جیک کیٹلول اور رونالڈ بیری نے کہا کہ آگ ایک حادثہ تھی، مگر دونوں کے بیانات ایک جیسے نہیں تھے۔ باتیں بدلتی رہے، سوالوں کے جواب ادھورے تھے۔ پولیس کے لیے ہر نیا بیان ایک نیا سوال بن گیا اور کیس مزید الجھتا چلا گیا۔ میجر لارنس، جو آگ بجھانے کے لیے اسی نہر سے بالٹیاں بھر بھر کر پانی نکال رہے تھے، انہوں نے عدالت میں الفیہ بیان دیا کہ میں شام کے وقت درجنوں بار اسی جگہ گیا جہاں سے بعد میں لاش ملی۔ میں نے وہاں پانی میں بار بار بالٹیاں ڈالی، لیکن وہاں کوئی لاش موجود نہیں تھی۔ اگر وہاں کوئی جسم ہوتا تو میری بالٹی یا میرات اس سے ضرور ٹکراتا۔ اس گواہی نے ایک ہولناک سوال کو جنم دیا، کیا کرسٹینا اس وقت زندہ تھی اور کہیں چھپی اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی، یا پھر رونالڈ اور جیک نے اسے کہیں اور قتل کیا اور آگ بجھنے کے بعد اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لاش کو خاموشی سے وہاں منتقل کر دیا تاکہ اسے ڈوب کر ہونے والی حادثاتی موت ثابت کیا جا سکے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے کیس کو مزید الجھا دیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق کرسٹینا کی موت دم گھٹنے سے ہوئی، وجہ پانی میں ڈوبنا بتائی گئی۔ جسم پر تشدد یا گہرے زخم کے کوئی واضح آثار نہیں تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کے پھیپھڑوں میں دھوئے کے اثرات موجود نہیں تھے، حالانکہ آگ کی شدت بہت زیادہ تھی۔ یہ تضاد تفتیش کے لیے ایک سنجیدہ مسئلہ بن گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بھی سامنے آیا کہ کرسٹینا کے معدے میں کوڈین کی معمولی مقدار موجود تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے موت سے پہلے دوائی لی تھی۔ ماہرین نے عدالت میں بتایا کہ مقدار کا درست اندازہ ممکن نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ کوڈین جسم میں تیزی سے تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس انکشاف نے تفتیش کو ایک نیا رخ دے دیا۔ پولیس نے جیک اور رونالڈ کے بیانات کے ساتھ دیگر گواہوں سے بھی پوچھ گچھ کی۔ کچھ گواہوں نے بتایا کہ ہنی مون کے دوران کرسٹینا کا رویہ غیر معمولی تھا۔ وہ اکثر خاموش رہتی تھی، کبھی اچانک رونے لگتی۔ اس کے جذبات غیر متوازن دکھائی دیتے تھے۔ یہ رویہ ایک نئی دلہن کے طرز عمل سے مختلف تھا۔ عدالت میں سب سے چونکا دینے والا انکشاف انشورنس پالیسیوں سے متعلق تھا۔ یہ پالیسیاں صرف شوہر جیک کے نام نہیں تھی، ان میں اس کے قریبی دوست رونالڈ بیری کا نام بھی شامل تھا۔ پالیسی کی بنیادی رقم تقریباً $10,000 تھی، جو اس زمانے میں غیر معمولی طور پر بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ اس پالیسی میں ڈبل انڈیمنٹی کی شک بھی موجود تھی۔ اس شک کا مطلب سادہ تھا، اگر موت کو حادثہ قرار دیا جاتا تو انشورنس کی رقم دگنی ہو جاتی، یوں $10,000 $20,000 میں بدل سکتے تھے۔ یہ فائدہ صرف اسی صورت میں ملتا جب موت قدرتی یا حادثاتی ثابت ہوتی۔ اسی دوران یہ حقیقت بھی سامنے آئی کہ آگ کے بعد کیبن کی انشورنس رقم رونالڈ کو ملنی تھی، یعنی ایک طرف بیوی کی موت سے زندگی کی انشورنس، دوسری طرف کیبن کی تباہی سے الگ مالی فائدہ۔ دونوں صورتوں میں پیسہ جیک اور اس کے قریبی دوست رونالڈ تک پہنچنا تھا۔ ان تفصیلات نے کیس کی نوعیت بدل دی۔ اب بات صرف تعلقات یا جذبات کی نہیں رہی تھی، مالی مفاد واضح ہو چکا تھا۔ کرسٹینا اس ترتیب میں ایک رکاوٹ بن گئی تھی، اور یہی حقیقت اس کی موت کو ایک مختلف زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ پراسیکیوٹر نے عدالت میں تمام شواہد اور دستاویزات پیش کیے۔ جیک اور رونالڈ کے تعلق پر براہ راست سوالات کیے گئے۔ جیک نے ابتدا میں انکار کیا، مگر دباؤ بڑھنے پر اعتراف کیا کہ وہ اور رونالڈ صرف دوست نہیں بلکہ لورز تھے۔ یہ اعتراف مقدمے کی سمت بدل گیا۔ اب یہ کسی حادثے یا گھریلو تنازع کی کہانی نہیں رہی تھی، بلکہ ممکنہ منصوبہ بندی کے تحت کرسٹینا کی موت ایک واضح مقصد کے لیے استعمال ہوئی۔ کرسٹینا کی قیمتی انگوٹھی جو شادی سے پہلے اسے ملی تھی، آگ کے حادثے کے بعد غائب ہو گئی۔ نہ ملبے میں ملی، نہ کسی نے اعتراف کیا۔ انشورنس کیس میں یہ انگوٹھی اہم ثبوت تھی، اور اس کے غائب ہونے نے شبہات کو مزید بڑھایا۔ جیوری گھنٹوں بحث کرتی رہی۔ ایک طرف مالی مفاد اور خفیہ تعلقات کے شواہد،
دوسری طرف براہ راست اور ناقابل تردید ثبوت کی کمی۔ آخرکار جج نے فیصلہ سنایا، جیک کیٹلول اور رونالڈ بیری قتل کے الزامات سے بری۔ عدالت کے باہر فضا سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کرسٹینا کا خاندان صدمے میں تھا۔ 9 انچ پانی میں لڑکی کیسے ڈوبی، کیبن میں آگ کیسے لگی اور قیمتی انگوٹھی کہاں گئی، یہ سوال آج بھی الطلب ہے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد لائف انشورنس کی رقم جیک اور رونالڈ کو ادا کر دی گئی۔ چونکہ قتل ثابت نہیں ہوا، ڈبل انڈیمنیٹی بھی لاگو ہوئی اور رقم دگنی ہو گئی۔ جل کر تباہ ہونے والے کیبن کی انشورنس رقم بھی رونالڈ کے حصے میں آئی۔ آگ، موت اور عدالتی فیصلے کے بعد مالی فائدہ انہی افراد کو پہنچا جن پر ابتدا سے شبہات تھے۔ کرسٹینا کیٹلول، جسے آج بھی 8 دن کی دلہن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی ہنی مون محض 8 دن میں ایک المیے میں بدل گئی تھی۔ کرسٹینا کی موت کے محض 3 سال بعد جیک کیٹلول نے ایک اور خاتون سے شادی کر لی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اسی گھر میں رہنے لگا جہاں کبھی اس نے کرسٹینا کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی اس واقعے پر مکمل خاموشی اختیار کر لی، یہاں تک کہ اس کے اپنے بیٹے کو بھی اس بارے میں معلوم نہ تھا۔ دہائیوں بعد رچرڈ کی بیوی نے لائبریری میں پرانی فائلوں میں 8 دن کی دلہن کی سرخی دیکھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب خاندان پر ہولناک راز کھلا۔ جیک سے پوچھا گیا تو اس کی آنکھوں میں نہ پچھتاوا تھا، نہ کوئی جذبات کی لہر، صرف گہری اور سرد خاموشی۔ 1998 میں جیک یہ تمام راز اپنے ساتھ لے کر قبر میں اتر گیا، اور رونالڈ بیری، وہ شخص جسے اس پورے ڈرامے کا ماسٹر مائنڈ کہا گیا، وہ 1956 میں اچانک کینیڈا چھوڑ کر نیو یارک چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے اپنا کتا جیک کے بیٹے کو تحفے میں دیا، جیسے وہ اپنے پیچھے اپنا آخری نشان چھوڑ رہا ہو۔ اس کے بعد رونالڈ بیری کا نام و نشان مٹ گیا۔ وہ کہا گیا اس نے باقی زندگی کیسے گزاری، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ وہ ایک سائے کی طرح آیا تھا اور ایک سائے کی طرح غائب ہو گیا۔ آج بھی سیورم فالز کی وہ نہر وہی بہتی ہے، وہ 9 انچ پانی آج بھی وہی موجود ہے جہاں 22 سالہ کرسٹینا کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ کیا وہ واقعی ایک پاگل پن میں کی گئی خودکشی تھی، یا پھر وہ ایک ایسا پرفیکٹ مرڈر تھا جسے 2 دوستوں نے بڑی بے رحمی سے انجام دیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا جیک اور رونالڈ واقعی بے گناہ تھے، یا قانون ایک بار پھر مجرموں کو پہچاننے میں ناکام ہو گیا؟ کمنٹس میں اپنی تھیوری ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ سچی کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ اگلی پراسرار کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔